کراچی میں 2 ماہ قبل سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گھر گھر میں گیس کی قلت کی آہو بکا شروع ہو گئی تھی۔ لاکھوں گھروں کے چولہے گیس بندش کی وجہ سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کل ہم نے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ اس کی وجہ دراصل شہر میں جو گیس کا مصنوعی بحران پیدا ہوا، کراچی کی تقریباً 150 صنعتیں ایک شرمناک سکینڈل کے ذریعے یہ گیس بوسٹ کر رہی تھی یا سک کر رہی تھی، یا وہ گیس جو کہ کراچی والوں کو ملنی تھی وہ غیر قانونی طور پہ یہ صنعتیں استعمال کر رہی تھی، اور اس طرح سے گھریلو صارفین کو جو گیس ملنی تھی اس میں شدید فقدان پیدا ہوا اور پھر یہ گیس کرائسس پیدا ہوا۔ بہرحال صنعتوں نے قانون توڑا اور یہ ایک باقاعدہ جرم ہے، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ اگر مطلوبہ گیس میسر نہیں تو صنعت کار کہاں جائے، کاروبار کہاں جائے؟ کیا حکومت کو سستی ملکی گیس کا رخ ایکسپورٹ انڈسٹری کی جانب موڑنا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، یہ پوچھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو انڈیجنس گیس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جو سوئی گیس ہے، وہ یقیناً بہت سستی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس کا پہلا حق گھریلو صارفین کو ہے، اور اس کی قیمت ہمیشہ بہت کم رکھی گئی ہے، جو کہ عالمی منڈی میں یا دنیا میں جو گیس کی قیمتیں ہیں اس کے مقابلے میں آج بھی مذاق کی حد تک کم ہے، اور اب اس کے لیے دلرانہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی حکومت الیکشن سے 1.5 سال پہلے حکومت کو گھریلو استعمال کی گیس کو مزید مہنگا کر سکتی ہے؟ دراصل گیس جو ہے وہ سیاسی موضوع رہی ہے۔ ہر سیاسی حکومت گیس کو اس یعنی کہ جو سوئی گیس ہے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ جاتی ہوئی حکومتیں بھی گھریلو کنیکشن میں لاکھوں کا اضافہ کر دیتی ہے، جو یقیناً پاکستان کی معیشت کے میں جو ناقابل برداشت بوجھ ہے اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ کل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے پتہ چلا تھا کہ یہ گیس جو استعمال ہو رہی ہے وہ کیسے صنعت کار جو ہیں وہ اپنے استعمال میں صرف کر رہے تھے، غیر قانونی طور پہ اس کو بوسٹر لگا کے یا اس کو سکشن پمپ لگا کے اور بہت بڑے صنعتی سائز کے سکشن پمپ لگا کے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، ایک بہت بڑا یقینی طور پہ ایک جرم کر رہے تھے، اور مگر یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری اتنی بڑی صنعتی لیڈرشپ جو ہے وہ اس غیر قانونی فعل میں ملوث تھی۔ میٹنگ جب یہ گیس کے معاملے پر ہم نے کی، اس میں یہ ہمیں پتہ لگا کہ جی کوئی تقریباً 180 کے قریب انڈسٹریل یونٹس ایسے ہیں، شک ہے کہ جنہوں نے سکشن پمپس لگائے ہوئے ہیں۔ جو ایلوکیٹڈ کوٹا ہے ان کا گیس کا یا ان کی جو ایلوکیشن ہے اس سے بہت زیادہ گیس وہ لے رہے ہیں۔ سکشن پمپ جب وہ لگاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے سکشن پمپس ہیں کہ کئی فیکٹریوں کے جو میٹرز ہیں وہ الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ریورس میں۔ یہ ایک جرم ہے، سکشن پمپ لگا کے آپ گیس نہیں لے سکتے۔ جب یہ ایس ایس جی سی والوں نے انکشاف کیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی ستم ظریفی ہے کہ گیس فراہمی کی کمپنی یعنی کہ کراچی میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ گیس چوری ہو رہی ہے، کہاں کہاں یہ گیس جاری ہے، غیر قانونی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو ہم چوری کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال جن صنعت کاروں نے اس گیس کو استعمال کیا ہے وہ اس کی ادائیگی کر رہے تھے یا ان کو کرنی تھی، لیکن جہاں پہ چوری ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 17% گیس جو ہے وہ سندھ میں اب بھی ان اکاؤنٹڈ فار ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہ استعمال تو ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی بل نہیں ہوتا یا اس کے جو خرچ ہے وہ نہیں ملتا ہے سوئی سدرن گیس کو یا حکومت پاکستان کو۔ بہت ہی ایک گنجلک موضوع ہے، اور یقینی طور پہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تجارتی کاروباری پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے انرجی کے ذرائع کا ہونا، موجود ہونا، شہریوں کو کیونکہ عادت ہو گئی ہے گیس کی، پائپڈ گیس کی، ان کو کیسے اس عادت سے پیچھے کیا جائے، کوئی بھی حکومت اس کا دیر پا جواب حاصل نہیں کر سکی ہے، مگر بہرحال جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس موضوع کے اور پاکستان کے انرجی اور خزانے امور کے ایکسپرٹ ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، کاروبار سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، چاہے پی ایم ایل نون کی حکومت ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ہر 5 سال میں اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو یہ کئی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی ٹریجک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ پوری صنعتی لیڈرشپ جو ہے وہ گیس کا غیر قانونی استعمال کر رہی تھی، گیس کو غیر قانونی طور پہ وہ بوسٹ کر رہی تھی یا اس کے سکشن پمپ لگا کے کر رہی تھی۔ لوگوں کی اس وجہ سے بڑی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے، کریں تو کیا کریں؟ شکریہ کامران بھائی، اور جیسے آپ نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں دلیرانہ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ فیصلوں کی بھی ضرورت ہے۔ کامران بھائی، آپ جیسا جانتے ہیں کہ جو پانی کے بھی لوگ اکثر پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ پمپ لگاتے ہیں،
لیکن پانی تو اس سے نہیں بڑھتا ہے، میں آپ کا پانی کھینچ لوں، آپ میرا پانی کھینچ لیں. اسی طرح یہ گیس میں ہو رہا ہے کہ صنعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا گیس کھینچ رہی ہیں، کیونکہ اگر لاڈھی میں مثال کے طور پہ گیس کی لائن گئی ہوئی ہے یا سائٹ میں گیس کی لائن گئی تو وہاں پہ کوئی گھر تو نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی صنعتیں ہیں. اب ان کا یہ رونا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پی ایس آئی آپ کا 1 پہ ہے یا 2 پہ ہے تو ہمارے تو جنریٹر سر چل بھی نہیں سکتے، ہم کو کم از کم 4-5 پی ایس آئی ہو تو ہم کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 900 ملین کیوبک فٹ گیس ہو اور آپ کو 1200 کی ڈیمانڈ روز کی ہو تو آپ کی شارٹیج تو ہوگی، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ مزید یا تو گیس لے کر آئیں یا کسی آلٹرنیٹ انرجی پہ انڈسٹری کو ڈال دیں کہ بھائی ہمارے پاس گیس نہیں ہے، آپ بجلی لے لیجئے. تابش گور صاحب نے کوشش بھی کری تھی، یا آپ یہ کر دیں یا آپ گیس مہیا کر دیں. ورنہ تو دیکھیں جو صنعت کو اگر آپ بند کر دیں، یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے صنعت کو بند کر دیا، صنعتوں کو آپ نے میٹر بند کر دیے، لیکن پھر نوکری کہاں سے چلے گی لوگوں کو روزگار بھی آپ کو دینا ہے، آپ کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، تو صنعت بھی چلانی ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ بتائیے گا کہ پھر ایک تو یہ ہوا کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ انرجی کا ذریعہ دیں، آپ اس کو کہیں بجلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہم اس کو سستا کر کے آپ کو دیتے، مگر دوسری جانب عوام کو بھی تو بتانا ہوگا کہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے، اس کا اس طرح سے استعمال، اس قیمت پہ استعمال چاہے آپ پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ضیاع ہم کر رہے ہیں، اس کا اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کہ پھر اس کے لیے دلیرانہ پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ مزید گیس کنیکشن کو روکیں. ہر حکومت جاتے ہوئے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت میں بھی ہوا، ڈومیسٹک کنزیومرز کو لاکھوں کی تعداد میں نئے کنیکشن دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن دلیرانہ کا جو پہلو ہے، آپ نے دانش مندانہ کی طرف ذکر کی، دلیرانہ میں تو عوام کو بتانا ہوگا کہ اب آپ گیزر پہ گیس نہیں استعمال کر سکتے، آپ بجلی کا گیزر استعمال کریں، یا اب آپ گیس کی قیمت کو مہنگا کریں. ظاہر ہے کامران بھائی، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں 25% عوام جو ہے ان کو پائپڈ گیس ملتی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ 25% جو ہے یہ امیر ترین پاکستانی ہیں. جو غریب 75% پاکستانی ہیں جو بیچارے پہاڑوں میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ اور دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو تو آپ فورس کرتے ہیں کہ ایل پی جی خریدو، جو کہ ایل این جی سے بھی ڈبل مہنگی ہوتی ہے یا 3 گنا مہنگی ہوتی ہے، یا ان کو آپ فورس کرتے ہیں کہ لکڑی جلاؤ جو اس سے بھی مہنگی سورس آف انرجی ہے. تو آپ تو یہ ایک سچی بات یہ ہے کہ آپ تو یہ بنگلوں میں رہنے والے، اچھے مہنگے فلیٹوں میں رہنے والے کے لیے ایک آپ نے چیز کری ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے بہرحال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹ بڑھائے ہیں. دیکھیں ہم 200 روپے سے شروع کرتے ہیں سب سے چھوٹے صارف کے لیے، لیکن جو ڈومیسٹک کے اندر بھی جو زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں بڑے گھر وغیرہ، اس کے اندر 1400 روپے فی یونٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ اس کو ریٹ کو بھی ریشنلائز مزید کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر ہماری ایوریج کاسٹ لوکل گیس کی 600-700 روپے ہے اور ایوریج کاسٹ ہماری ایل این جی کی جو ہے اب میرے خیال سے $12-15 ہو گئی ہوگی، $12 ہو گئی ہوگی، تو اس کے بعد بہت زیادہ سبسڈائز کرنا انڈسٹری کو بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ڈومیسٹک کو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس جو آلٹرنیٹ ذرائع ہیں اس میں بہرحال ایل این جی ایک بڑا ذریعہ ہے. ایل این جی کی فراہمی، لانگ ٹرم ہمارے کانٹریکٹس، اور اس کے علاوہ پھر پراپر ٹرمنل ہونا، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہونا، پھر اس کے لیے پائپ لائنز ہونا، یہ ساری چیزیں بھی تو ایک متبادل نظام فراہم کر سکتی ہے جو ہمارا ذخیرہ ہے گیس کا. اب اس پہ تو انحصار ہمیں کم سے کم کرنا ہوگا اور اس کو تیزی سے ہمیں اس کا جو ہے متبادل قائم کرنا ہوگا. کامران بھائی، تقریباً سال میں 100 ملین کیوبک فٹ گیس ہمارے یہاں ڈپلیٹ ہوتی ہے، اور بہت کم لائکلی ہوڈ ہے کہ ہماری کوئی بڑی فائنڈ ہوگی. آپ کو بہت سارے کنویں ملتے ہیں 25 MMCFD کے، 50 MMCFD کے، لیکن کوئی 400-500 MMCFD کا جیسا کہ آپ کے پاس سوئی تھا، ویسی فائنڈ کی پروبیبلٹی بہت زیادہ کم ہے. اور اگر آپ کو یہ آف شور ملیں گے مثال کے طور پہ، تو آپ خود ڈومیسٹک گیس کا آپ کو $9 دینا پڑے گا. پاکستان میں دنیا بھر کی کمپنیاں اس وقت آ کے ایکسپلور بھی نہیں کر رہی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. تو پاکستانی جو اب نئی گیس آ رہی ہے کوہاٹ یا کڑک سے، وہ بھی $6 کی آ رہی ہے. تو آپ کو یہ ریٹ سوچنے پڑیں گے. سچی بات یہ ہے کامران بھائی کہ دیکھیں 2 ٹرمینلز ہم لوگوں نے لگا دیے تھے گیس پہ، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں جیل بھی بھیجا تھا. لیکن اس کا ایک حل تو یہ سیدھا نظر آ رہا ہے کہ 1-2 ٹرمینل اور ہونے چاہیے. 3.5 سال سے ہم یہ وعدوں پہ زندہ ہیں کہ اب 15 دن میں لگنے والا ہے، 15 دن میں پایا پڑنے والا ہے. وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. حکومت کو جب وقت ملے گا انشاءاللہ دوسری چیزوں سے تو پھر اس پہ یہ توجہ دیں گے گیس کے اوپر. لیکن ٹرمینل لگ بھی جائے گا تو اس کی ڈسٹریبیوشن یا اس کی جو ترسیل ہے اس کا نظام ہے.
سر اس کی گیس کا تو ڈسٹریبیوشن کے پائپ لائن آپ کے پاس بہت ہیں. وہ اور بات ہے کہ کافی فرسودہ نظام ہے جو آپ نے فرمایا کہ 17% سندھ کے اندر اب ایس ایس جی سی کے سسٹم کے اندر یو ایف جی ہو گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر 1000 MMCFD ہے تو آپ 170 تو آپ ہوا میں پھینک رہے ہیں یا بل نہیں کر پا رہے یا پتہ نہیں چوری ہو رہی ہے. یو ڈونٹ ایون نو, یو ایف جی از ان اکاؤنٹڈ فار گیس. تو سچی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی لیکیج ہے اور کتنی چوری ہو رہی ہے. ایسے ہی میں آپ کو اسٹیٹسٹک دے دوں کہ تقریباً آدھی گیس جو ہم بلوچستان میں ایس ایس جی سی دیتی ہے اس کا کوئی وہ یو ایف جی میں جاتی ہے. تو بڑے سنجیدہ سیاسی مسائل بھی ہے اس میں. لیکن اگین کمنگ بیک, دیکھیں دو چیزیں کرنی ہوں گی. آپ نے بجلی سستی کرنی ہوگی. آپ کے پاس دنیا کے ایفیشینٹ ترین بجلی کے پلانٹس ہیں, گیس کے بھی جو 61% ایفیشنسی کے ہیں. اس بجلی کو آپ سستی کر دیں, 12-13 روپے یونٹ پر لے آئیں اور انڈسٹری کو آپ سوئچ کر دیں. اس سے آپ کی گیس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور باقی جو ہے وہ آپ خدارہ ایک آدھ پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو لانے دیں ٹرمینل. تھوڑی سی پائپ لائن جو کراچی سے لاہور کی لگانی ہے بڑی, وہ تو آپ لگا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پائپ لائنیں تو ہیں. اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر بھی آپ 1200, 1500, 1800 لے جا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں اور کچھ سواپ کر لیں سندھ اور پنجاب کی گیس. مگر ٹرمینل کا مطلب یہ ہے کہ ہم دور رس اور مستقلاً جو ہے اپنا انحصار جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں امپورٹڈ ایل این جی پر. یہ وہ زمانہ ہے جب آلٹرنیٹ جو ریسورسز ہیں دنیا اس کو ایکسپلور کر رہی ہے. رینیوبلز کی طرف بات ہو رہی ہے, ونڈ اور سولر اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم پھر بہرحال ہمیں وہ امپورٹ کرنا ہے. لیکن اب یہ چیزیں تو کافی آگے چلی گئی ہیں نا, تو ہمیں تو ملٹی فیسٹڈ اپنی پالیسی کو رکھنا ہوگا. سر آپ کے پاس بجلی کوئلے سے بنتی ہے جو پاکستان کی سستی ترین ہے. آپ کے پاس پنکھا بھی ہوا وہ ونڈ ملز بھی لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاس سولر بھی لگا ہے, آپ مزید اس کو لگا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ مطلب یہ کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو پاکستان زیادہ تر جو بجلی بنا رہا تھا وہ فرنس آئل سے بنا رہا تھا پانی کے علاوہ. اب ہم نے فرنس آئل سے ڈائیورسیفائی کر کے گیس پہ چلے گئے, کول پہ چلے گئے. اب آپ اس کے اندر انڈکٹ کر سکتے ہیں. پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں سولر کی اور ونڈ کی. انڈسٹری خود بھی کافی سولر لگا رہی ہے, آپ سولر بھی لا سکتے ہیں. لیکن مزید گیس لانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر سال آپ کی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے گیس. آج بھی اگر آپ لانگ ٹرم سودے کریں تو آپ کو 13-14% میں لانگ ٹرم سودے مل جاتے ہیں. آپ وہ لے کر لاک ان کر لیں. آپ کے پاس ایفیشینٹ ترین پلانٹس ہیں, آپ اس کو چلائیں. لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے کامران بھائی, دیکھیں 2,20,000 گیگا واٹ آورز بجلی آپ بنا سکتے ہیں. آج آپ بیچتے 1,43,000 ہیں. ہم 90,000 سے 1,38,000 پہ لے گئے تھے. یہ 1,38,000 سے صرف 1,43,000 پہ آئے, جو تابش غور صاحب بھی سمجھتے تھے لیکن باقی لوگ شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے ان کی بجلی والے کہ بھائی آپ نے زیادہ بجلی بیچنی ہے. جب آپ کے پلانٹس بند پڑے رہیں گے تو کاسٹ بڑھ جائے گی پر یونٹ, فکسڈ کاسٹ. اگر آپ 2 لاکھ یونٹ آج بیچ دیں, آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے اور 12-13 روپے میں بجلی بیچ دو گے تو کسی کو کمپریسر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گویا کہ بجلی بیچنا ضروری ہے اور کیونکہ بہرحال ہمیں پیمنٹس تو کرنی ہے, کیپیسٹی پیمنٹس تو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے, ادائیگی تو کرنی ہے. تو چاہے ہم جیسے کہ ہوٹل کا کمرہ ہوتا ہے, آخری دن اور آخری رات جو ہے وہ 1/4 دام پہ دے دیتا ہے, جہاز کی سیٹ آپ کو مل جاتی ہے 1/4 دام پہ, تو کم از کم کچھ آئے گا ہی نا, ادروائز تو جا ہی رہا ہے. سر آپ, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویریبل کاسٹ جو آپ کا 9 روپے آتا ہے, اس وقت ویریبل کاسٹ بجلی بنانے کا 9 روپے آتا ہے. آپ 12 روپے کی بیچ دیں. آپ 30% جو آپ کا کمرشل لاسز ہے, TND لاسز ہے, نان کلیکشن آف بلز, اس کو شامل کر لیں. 12 کی جگہ آپ 13 روپے کا بیچ دیں, 14 روپے کا بیچ دیں. 14 روپے تک آپ کو زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہ آ جائے گی آپ کے اوپر, 14 روپے یونٹ کے اوپر. لیکن اگر آپ 37 روپے کا یونٹ بیچنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہیں آئے گا. آپ 14 روپے کا یونٹ بیچیں, انڈسٹری کو لے کر آ جائیں. وہ کامران بھائی B1 B2 کی لائنیں ہوتی ہیں, اس پہ ٹرانسمیشن لاسز بھی نہیں ہوتے. آپ بجلی کے نظام کو, آپ کے پاس ہے وہ نظام, اب مشین رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, آپ وہ B1 B2 پہ بجلی بیچیں, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز آپ کے کم ہو جائیں گے. آپ کے یہ بارے میں بات آتی ہے اور آپ کو پھر یہ گیس جو ہے وہ پھر آپ کے چوری سے بچ جائیں گے. آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے